يقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے ایمان کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے فرق و تفاوت میں اور الٹ پھیر میں۔ اختلاف کے دو معنی ہیں۔ اختلاف ایک تو یہ کہ فرق، اس معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے لفظ وضاحت کے ساتھ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ کتنے مختلف ہیں، کوئی سرخ و سفید رنگت کا ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی زرد روح ہے، یہ اختلاف فرق ہے۔ اور ایک اختلاف کا لفظ بنا خلف سے، خلف کہتے پیچھے کو، تو جیسے کہ کوئی شے کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو، یہ اختلاف ہے۔ دن رات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور رات دن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ الٹ پھیر کہ جب دن آتا ہے تو گویا کہ دن کا تعاقب کرتے ہوئے رات چلی آ رہی ہے، اور رات آتی ہے تو رات کا تعاقب کرتے ہوئے دن چلا آ رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہ رات اور دن کے فرق و تفاوت میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔ رات جو ہے تاریک ہے، دن روشن ہے۔ رات حرکت آرام کے لیے ہے، دن بھاگ دوڑ کے لیے ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، آیات ہیں، لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے۔ ایک تو سمجھ لیجئے آیت کسے کہتے ہیں۔ آیت نشانی، نشانی سے مراد کیا ہے؟ وہی شے جسے دیکھ کر کوئی اور شے یاد آ جائے، خود بخود یاد آ جائے، وہ اس کی نشانی ہے۔ سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی نے آپ کے دوست نے، عزیز نے کسی وقت تو بہت قیمتی قلم آپ کو دیا تحفے میں، اور آپ نے سمجھا کہ یہ قلم بہرحال اتنا قیمتی ہے، عمدہ ہے، دوست نے کہا تو اس کو سنبھال کے رکھ دیا، وہ آپ کے ٹرنک میں پڑا ہوا ہے، سال ہا سال گزر گئے ہیں، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ اس کا خیال آیا، کبھی بھی نہیں۔ اچانک کسی روز آپ اپنا وہ ٹرنک کھول رہے تھے، کپڑے الٹ پلٹ کر رہے تھے، وہ قلم آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، فوراً آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ ہے یاد آ جانا۔ اس کے اندر گویا کہ یہ چیز مضمر ہے، کوئی شے اندر ہے، تھی، دوست کی یاد یا دوست کی علم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے فکر میں، آپ کی سوچ میں تھا، لیکن نیچا گہرائی میں اتر گیا تھا۔ جیسے یہ ضلع کچہریاں ہوتی ہیں تو اس میں ایک دفتر ہوتا ہے کہ جس میں فائلیں ڈمپ ہوتی ہیں، محافظ خانہ۔ اب کوئی فائل جو ہے بہت نیچے دب گئی ہے، اس کو تلاش کر کے لانے میں جو ہے جو بھی محافظ خانے کا ہوتا ہے انچارج، اسے بڑی مشکل لگتی ہے، لا کے وہ فائل تلاش کرو۔ بڑے کئی سال گزر چکے ہیں اس مقدمے کو، جبکہ وہ فائل بند کر دی گئی تھی، اب اچانک کوئی چیز آ گئی ہے، ایک قتل کا مقدمہ تھا، ساری تفتیش ہو گئی تھی، کہیں قاتل کا پتہ نہیں چلا، اب اچانک کوئی کلو ملا ہے، نکالو بھائی وہ فائل، اب وہ فائل تلاش ہو رہی، وہ فائل تو ہے، اس انبار کے اندر ہے، صرف اس سے تلاش کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے قلب میں ہے، آپ کی یادداشت کے اندر ہے، لیکن ہے کہیں گہرائی کے اندر، اسے اوپر لانے کے لیے نشانی ہوتی ہے کہ نشانی کو دیکھتے ہی کسی دلیل کے تحت نہیں، اس قلم کو دیکھ کر آپ کو اپنا دوست یاد آیا، کسی دلیل سے نہیں یاد آیا، کوئی اس کے لیے مینٹل پروسیس نہیں تھا، کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی آپ نے اس کو قدم بقدم منطقی جو ہے سفر طے کر کے یاد نہیں کیا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے آپ کا، اس میں آپ کی کسی ایفرٹ کو دخل نہیں، خود بخود یاد آ جانا، یہ ہے تذکر جسے قرآن کہتا ہے، اور آیات کہتے ہیں نشانیوں۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس جگہ پر، اب میں ذرا آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ ان دو صورتوں کے باہمی ربط و تعلق پر بہت خوبصورت ایک اور بہت سی چیزیں آ چکی ہیں کہ کتنے مضامین مشترک ہیں سورہ بقرہ کے، سورہ آل عمران کے، جنہیں کہ حضور نے ایک نام دیا ہے الزہراوین، دو انتہائی تابناک صورتیں، اس کے اندر جو ہے یہ صورتیں جو جوڑے کی شکل میں ہے۔ تو سورہ بقرہ کا بھی جو 20واں رکوع ہے اس کی پہلی آیت کیا ہے ذرا یاد کیجئے۔ دیکھیے عجیب بات ہے،
سورہ آل عمران کی 20ویں رکوع کی پہلی آیت ابھی ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ کیا آیت ہے؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. وہی آیت ہے زیادہ مفصل. یقیناً دن اور رات، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں یا فرق و تفاوت میں، اور اس کشتی یا جہاز میں کہ جو سمندر میں یا دریا میں چلتا ہے، ایسا سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کہیں کا سامان کہیں پہنچ رہا ہے، اور اس میں کہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ کر دیا، اور پھر اس میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے چوپائے جو ہے پھیلا دیے، اور پھر ہواؤں کے چلنے میں تصریف الریاح، کبھی وہ مشرق سے مغرب کو چل رہی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کو چل رہی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، مسخر ہے، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. اب یہاں بات ایک اور واضح ہو جائے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. یہاں فرمایا لقوم یعقلون، وہاں فرمایا لأولی الالباب. اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہم معنی ہیں. لقومی یعقلون، یہ تو لفظ عقل جو ہے یہ تو ہر شخص جو ہے سمجھتا ہے اچھی طرح سے، عقل سے کام لینے والے لوگ. اور وہاں لب کسے کہتے ہیں؟ لب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے کا مغز، اس کا اصل جوہر، اصل ایسنس لب. آپ کسی شے میں سے کشید کر لیتے ہیں، یہ آپ نے گلاب آپ نے کشید کر لیا تو گلاب کا ایسنس اس کے اندر آ گیا ہے، فلاں شے کا عرق جو ہے آپ نے کشید کر لیا ہے، یہ لب ہے. لب کی جمع الباب. انسان کی لب کیا ہے؟ انسان در حقیقت حیوان عاقل ہے، لہذا اس کی جو اصل لب ہے، لب لباب جسے ہم کہتے ہیں، کوئی بحث ہوئی ہے بڑی لمبی بحث، بھائی اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے. تو انسان کی اصل شخصیت جو ہے، اس کی اصل، اس کا ایسنس جو ہے وہ عقل ہے، سوچنے والی شے. یہ عقل ہے. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں انہیں اس کائنات کی ہر شے کے اندر نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ عقل اور فہم اور شعور ہے ان کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے ایک نشانی ہے. نشانی کس بات کی؟ کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. یہ ہے قرآن مجید کا فلسفہ ایمان باللہ کے ضمن میں. اس کو یوں سمجھیے کہ ایمان باللہ انسان کے اندر موجود ہے. دیکھیے انسان میں عقلیں بھی دو ہیں، اضروء قرآن، اور اس کو میں نے بہت واضح کیا ہے. آپ لوگوں نے جو بھی مسلسل میرے درس میں شرکت کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ میرے نزدیک انسان جو ہے ایک مرکب وجود کا حامل ہے. ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے. تو ایک حیوانی عقل ہے جس کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے. یہ جو کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ کے اندر رکھا ہوا ہے، ہماری کھوپڑی کے اندر، یہ ہے حیوانی عقل. کتے کے اندر بھی دماغ تو ہے، بلی کے اندر بھی دماغ تو ہے، چھوٹے سے چھوٹے جو ہے حیوان جو ہے یا جو لیونگ آرگنزم ہے اس کا کوئی نہ کوئی نروس سسٹم ہے، سینٹرل نروس سسٹم موجود ہے. تو یہ ہے حیوانی. اور ایک ہے عقل روحانی جس کا تعلق قلب سے ہے. لہم قلوب لا یعقلون بہا. کچھ لوگوں کا کیا حالت کو بیان کیا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے وہ کام نہیں لیتے، تفقہ اور فہم حاصل نہیں کرتے. تو گویا کہ عقل حیوانی کا تعلق اس دماغ سے ہے، عقل روحانی کا تعلق اس قلب سے ہے. اب یوں سمجھیے ایک انسان کی روح اگر وہ پرورٹ نہیں ہوئی، مس نہیں ہوئی، اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے. کیوں؟ یہ روح آئی کہاں سے ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے. کہاں سے آئی ہے یہ؟
اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ آیت تو ایسی ہے روحی. بعض جگہ پر تو پھر بھی کچھ گنجائش ہے کچھ کہنے کی، مثلا سورہ سجدہ کے اندر کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بنایا سوارا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، روح ہی میں کہہ سکتے صاحب، اس کی روح، انسان کی روح پھونک دی اللہ نے انسان کے اندر. لیکن یہ جو دو مقامات پر آیا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روحی کے اندر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کسی اور معنی کا اور کسی اور ترجمے کا. تو معلوم ہوا اس روح کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب فرما رہے. ان اعتبارات سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت یہ جو روح انسانی ہے یہ ذات باری تعالیٰ سے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اس تعلق کو بھی میں نے بہت سے مواقع پر بیان کیا ہے کہ ایک اگر تمثیل سے اس کو سمجھنا چاہیں، اگرچہ ذات باری تعالیٰ کے ضمن میں کوئی تفصیل 100% جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرے گی، یہ نوٹ کر لیجئے. ذات باری تعالیٰ کے ساتھ روح انسانی کا جو ربط اور تعلق ہے اس کے لیے بہترین مثال ہے سورج اور اس کی کرن. سورج ہم سے کتنی دور ہے؟ کروڑوں میل دور. اس کی جو کرن وہاں سے چلی ہے یہاں تک پہنچ گئی زمین تک، اور زمین راستے میں حائل نہ ہوتی تو اور آگے جاتی ہو، تو زمین حائل ہو گئی تو زمین کے اندر آ گئی. لیکن کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے، چاہے وہ کروڑوں میل آ گئی ہے یہاں، لیکن تعلق ذات شمس سورج کے ساتھ اس کا تعلق منقطع نہیں ہے. یہ ہے بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ روح انسانی کا تعلق ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ روح جو ہے یہ انسان کے جسد حیوانی کے اندر دفن کر دی گئی ہے، اور یہ جسد حیوانی جو ہے یہ ظاہر ہے، اس کے تقاضے جو ہے وہ بہت شدید ہوتے ہیں. پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو بہت سخت درد ہوتا ہے انسان کو، اور وہ تلاش کرتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ. کہیں جسم کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیف کو انسان محسوس کرتا ہے، اس کے معالجے کی طرف جو ہے یقیناً متوجہ ہوگا. لیکن روح بیچاری اندر جو ہے دب کر رہ جاتی ہے. تنزيل من رب العالمين. تو یہ ہے صورتحال. کچھ لوگ وہ ہیں جن کی روحیں زندہ رہتی ہیں، ان کے اندر وہ معرفت ربانی بھی ہے، اگرچہ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ جیسے ہی آیات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ذرا دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ان کو دیکھ کر اگر اللہ یاد آ گیا، اگر تو تمہارے اندر وہ روح جو ہے وہ بالکل مر نہیں چکی ہے تو اللہ یاد آ جائے گا. کسی دلیل سے نہیں منوایا جا سکتا. وہی کانٹ جو ہے جس نے کہا ہے کہ کوئی دلیل جو ہے منطقی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، ٹیلیولوجیکل، آنٹولوجیکل، کاسمولوجیکل، کوئی بھی دلیل نہیں. لیکن وہی کہتا ہے کہ ہاں دو چیزیں ایسی ہیں، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان. ایک تو یہ کہ ہمیں جو اب آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے یہ یقیناً کوئی اشارے کر رہا ہے کہ کوئی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی ہستی ہے جو چھپی ہوئی ہے، کوئی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. لیکن میں اگر منطقی دلیل کے طور پر کہوں گا تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے. بات ختم ہو جائے گی، آپ کو چپ ہونا پڑے گا، منطق کو منطق کاٹ دے گی. لیکن یہ کہ واقعتاً اگر آپ اپنے اندر جھانکیں گے آپ کو اپنے دل میں وہ احساس نظر آئے گا اگر روح مر نہیں گئی ہے. ہاں اگر روح دبی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ذرا وقت لے، پردے ہٹنے کے اندر وقت لگ جائے. ابو بکر کی روح بیدار تھی، اس نے فوراً قبول کیا. عمر کی روح کو وقت لگا، 6 سال لگ گئے. حمزہ کی روح کو 6 سال لگ گئے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. عثمان کی روح بیدار تھی. اگر زید زندہ ہوتے ان کی روح بیدار تھی، لپٹ کر وہ گویا کہ دوسرے صدیق اکبر ہوتے اس امت کے اگر زندہ رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت انہیں نصیب ہو گیا ہوتا، جن کے بیٹے حضرت سعید ہیں. بہرحال باپ کا معاملہ ہے نا، پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہے، چوٹی کے 10 صحابہ میں سے ہے، زید کے بیٹے ہیں جو موحد کامل بن چکا تھا اس سے پہلے کہ حضور پر وحی آئی ہو. یہ ہے در حقیقت یہ ایمان باللہ کا معاملہ.
کہ جن لوگوں کی فطرت صحیح ہے، اور فطرت سے مراد روح. دیکھیے میں نے جو کہا تھا کہ انسان کا ایک حیوانی وجود ہے، اس حیوانی وجود کے لیے لفظ فطرت ہم استعمال کر دیتے ہیں، غلطی سے کرنا نہیں چاہیے. اس کے لیے لفظ ہوگا سرشت، خلقت. ہماری خلقت ایک ہے، ہماری فطرت. فطرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اسی لیے سورہ روم میں کہا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ تو فطرت اللہ کی فطرت ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے. اس لیے کہ انسانوں کے اندر وہ روح جو ہے، انہیں روح من امر ربی وہ موجود ہے. تو فطرت اللہ التی فطر الناس، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت. روح امر، روح جو ہے امر ربی ہے. لیکن خلقت، اسی وجہ سے در حقیقت یہ سارا پیراڈاکس جو ہے وہ حل ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، ہم نے اسے تمام مخلوقات کے اوپر جو ہے فضیلت عطا کی. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ سارے فرشتے جھکا دیے گئے آدم کے سامنے. لیکن اسی انسان کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور. خلق الانسان من عجل، انسان کی خلقت میں جلد بازی جو ہے یہ اس کی سرشت کے اندر موجود ہے. یہ عجول ہے. یہ کیوں کہا گیا خلق الانسان من عجل؟ خلق الانسان ضعیفا، خلق ہلوعا، بہت تھردلا پیدا کیا گیا انسان. اب یہاں تینوں جگہ پر لفظ آیا خلق، خلقت. خلق ہے ہمارا یہ حیوانی وجود، یہ عالم خلق سے متعلق ہے. اس حیوانی وجود میں ساری خامیاں موجود ہیں. اس میں اجرت پسندی بھی ہے، اس میں مال کی محبت بھی ہے، اس میں تھردلا پن بھی ہے، اس میں ساری گراوٹیں موجود ہیں. لیکن ایک ہماری روح ہے، وہ ہے احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ روح ہے در حقیقت. جو فطرت کا لفظ جو ہے جو سورہ روم میں آیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے. ہمارا روحانی وجود، اس روح کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، لیکن سوئی ہوئی ہے، ڈورمنٹ ہے. آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے. آپ دنیا کے مسائل، اپنے معاش کی دوڑ دھوپ، اپنے بچوں کے پرابلمز، ان میں اس طرح لٹا پین ہے، اس طریقے سے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی. وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی تمہیں موقع ہوتا ہے کہ اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو. وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں. یہ ساری نشانیاں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ تو آفاقی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ سب آفاقی ہیں لیکن تمہارے اپنے اندر بھی ہیں. وفی الارض آیات للسائلین وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر موجود ہیں ہماری نشانیاں. کبھی تم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا بھی ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. علامہ اقبال جب کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور بے دل نے تو جس کیفیت میں کا شعر وہ کہا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس عالم میں ہوگا اس وقت. ستم اشتگر حوست کشد کے بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہیں تمہارا نفس آمادہ کرتا چلو ذرا سیر کریں، باغ میں چلیں، پھول کو دیکھیں، گلاب کا پھول کھلا ہوگا اور چمیلی کی کلیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا، چلو چل کے دیکھتے ہیں. تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم خود ایک چمن ہو اور تمہارے اندر ایک باغ ہے. کبھی دل کا دروازہ کھولو اور اس کے اندر جو روح ہے اس روح کی کبھی سیر کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ اس کے اندر کس قدر خوبصورت چمن آباد. ستم استگر حوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمندرا. یہ آیات ہے فطرت انسانی. اس فطرت انسانی کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، البتہ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے. آیات قرآنی آتی ہیں اسے چھیڑتی ہیں، تاروں کو، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہیں اور وہاں سے پھر سانس نکلتا ہے وہی ایمان باللہ کا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کمال جو ہے اس کا اثبات و ادراک جو ہے اس کا جو نغمہ ہے وہ نکلتا ہے انہی تاروں کے. ایک ذرا چھیڑ تو دے
زخمہ مضراب حیاس، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، دل کے اندر وہ تار موجود ہیں، کبھی ان کو چھیڑو، یہاں سے پھر وہ نغمہ جو ہے ابدی توحید کا نغمہ جو ہے وہ خود بخود نکلے گا، برآمد ہوگا۔ یہ ہے در حقیقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت اور سورہ بقرہ کے بھی 20ویں رکوع کی پہلی آیت۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو دیکھ کر اگر اللہ یاد آ گیا تو بس یہی طریقہ ہے ایمان باللہ کا۔ کوئی ذرا سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ دلا، بھائی دیکھو میاں، دیکھو ذرا اس قلم کو دیکھو، تمہیں کوئی یاد نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا آپ کی یادداشت کچھ زیادہ ہی گہرائی کے اندر بات چلی گئی ہو، قلم کو دیکھتے فوراً یاد نہ آئے، لیکن یہ کہ کوئی آپ سے کہتا دیکھو اس قلم کو، دیکھو، وہ تمہیں یاد نہیں آیا دیکھ کر اس کو؟ اس معنی میں قرآن کہتا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کیسے وہ اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، ایک ایک ہفتے تک نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے اور چلتا رہے گا۔ اس کے پاؤں کیسے بنائے ہیں جو ریت میں دھستے ہی نہیں، آدمی چل نہیں سکتا اور اونٹ چل رہا ہے آرام سے مزے سے، اس کا پاؤں دھستا ہی نہیں ہے۔ یہ جو بنایا ہے، اس کی گردن اتنی اونچی بنا دی ہے کہ اور تو وہاں صحرا میں کچھ نہیں ہوگا، کہیں کہیں کیکر کے درخت ہوں گے تو یہ گردن اونچی کر کے اسی میں سے پتیاں جو ہے وہ توڑ کر کھا لے گا تو اس کے لیے ہو جائے گا، زمین پہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ہو اللہ نے بنایا، افلا ينظرون، یہ دیکھتے نہیں، الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو کیسے اسے بلند کر دیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے زمین کے اندر، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے کہ اسے بچھا دیا گیا ہے۔ فذکر، تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے یہ لفظ دوسرا، تذکیر، یاد دہانی کرانا۔ آیت وہ جس سے کوئی شے یاد آ جائے، از خود یاد آ جائے تو کیا کہنے، گویا کہ ظہور کا پردہ زیادہ گہرا نہیں تھا، زیادہ موٹا نہیں تھا، زیادہ دبیز نہیں تھا، لیکن یہ کہ اگر از خود یاد نہیں آیا تو کسی نے توجہ دلا دی، دیکھو بھائی اس چیز کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر، اے نبی آپ تذکیر کرا سکتے ہیں، انما انت مذکر، آپ تو سوائے یاد دہانی کرانے والے کے آپ کا اور کوئی مقام نہیں ہے۔ زبردستی تو آپ نہیں منوا سکتے ان سے، وہ اڑ جائے نہیں مانتا میں تو کوئی نہیں منوا سکتا، کوئی دلیل نہیں۔ آج کل آپ کا عام نوجوان کہتا ہے سائنسی کوئی دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے اللہ کے وجود کا، بھائی کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے، تسلیم کر دیجئے، نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں۔ کہنے کا ایک اچھا انداز یہ ہے کہ دلیل کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں دعویٰ جو ہے وہ کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی شے ہو تو اس کو دلیل کے ذریعے سے واضح کیا جاتا ہے، جہاں دعویٰ از خود روشن ہو وہاں دلیل کیا لائی جائے گی۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو جائے تو اب اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج ہے، سورج ہے، نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی جو ہے اڑ جائے، ڈھیٹ بن کر کھڑا ہو جائے، میں نہیں مانتا کہ سورج ہے، اب کیسے منوا لیں گے آپ؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورج سے بڑی کوئی دلیل ہوگی جو منوا لے اس سے؟ بھئی سورج خود موجود ہے، جو مبرہن ہے، جو نگاہوں کے سامنے موجود ہے، بدیہی طور پر موجود ہے، اگر کوئی اڑ گیا تو اڑ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ اس سے زبردستی منوا نہیں سکتے۔ تو اس فینومینن کا نام ہے تذکیر۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر انما انت مذکر، کلا انہا تذکرہ، ذکرہ یاد دہانی ہے۔ یہ قرآن آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ، یہ تینوں مل کر انسان کو اللہ تعالی کی ہستی کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، بس باقی ایمان باللہ اس کے اپنے قلب کی گہرائیوں سے ابھرے گا تو ابھرے گا۔ زبردستی آپ نہ ابو جہل سے بنوا سکتے ہیں، نہ ابو لہب سے بنوا سکتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جن کے روح انور کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ ابو لہب اسے نظر نہیں آیا، اللہ یاد نہیں آیا تو محمد الرسول اللہ یاد نہیں کرا سکے اسے، ابو جہل کو یاد نہیں کرا سکے۔ وہ تو یہ کہ اندر سے ابھرے گا۔ ایمان باللہ کے لیے کوئی دلیل منطقی نہیں ہے، وہ تو فطرت کے اندر سے خود ابھرے گا، اگر تو ابھرے گا تو ابھرے گا، نہیں تو ظاہر بات ہے کسی منطقی دلیل سے منوایا نہیں جا سکتا۔ اب نوٹ کیجئے اگلا قدم جو ہے
لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیات میں نوٹ کر لیجئے کہ اس طویل آیت کے بعد جسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات، اتنی جو ہے آیات ایک کسی آیت میں پورے قرآن میں جمع نہیں ہے. ان فی خلق السماء والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء